زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، یہ غدیر خم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد آئے، یہ مکہ اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے خم، وہاں پانی ہے، تو وہاں اپنے جان کو لوگ پانی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمایا، اور یہاں جو حدیث فرمائی، ایک حدیث تو یہ ہے کہ اے لوگو میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت، اسے مضبوطی سے تھام لینا، گمراہ نہیں ہوگا۔ اس غدیر خم میں فرمایا اے لوگو میں تمہارے، اور یہ ساتھ فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، اور اب میں اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے، اور میں تمہیں جو بتلانا چاہتا ہوں، فرمایا کہ میں تمہیں ایک جو قرآن جو نور ہے، جو ہدایت ہے، یہ چھوڑے جا رہا ہوں، یہ اللہ کی رسی ہے، اسے مضبوط سے تھام لینا، اور دوسرا میں اپنے اہل بیت ان سے حسن سلوک رکھنا، 3 بار یہ فرمایا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا، مولا کہتے ہیں دوست کو، محبوب کو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ اے اللہ جو علی سے محبت رکھے، میرے اہل بیت سے محبت رکھے، اے اللہ تو اس سے محبت رکھ، اور جو ان اہل بیت سے بغض رکھے، اے اللہ تو بھی اس سے بغض رکھ۔ ذرا تصور کیجئے، اور اہل بیت میں آپ کی بیویاں تو ہیں، یہ سوال کیا گیا نا حضرت زید سے، اور لیکن کہا کہ اہل بیت وہ ہیں جو حضرت علی کی اولاد، حضرت عباس رضی اللہ کی اولاد، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد، اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد، ان پر صدقہ حرام ہے، اور قیامت تک فرمایا کہ میرے جو ہیں اہل بیت ان سے محبت رکھو، ان سے محبت رکھو، ان سے محبت رکھو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کام اہل تشیعوں کا ہے، وہ اللہ کے بندوں ہر مسلمان کا ہے، جب وہ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت اور اہل بیت سے محبت نہیں ہوگی، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ آج ہم عجیب انداز ہے، شیعوں کہتے ہیں ہم اہل بیت کی محبت کرنے والے ہیں، اہل حدیث جو ہیں انہوں نے صحابہ کی محبت کو پکڑا ہوا ہے، بریلوی جو ہیں انہوں نے بس ایک ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ کے بندوں، ہم سب مسلمانوں کو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وہ تو اپنی جان، مال، عزت، ماں باپ سے بھی زیادہ جو ہے ہمیں عزیز ہونی چاہیے، اور اللہ کے ہر صحابی جو ہیں جو مینار نور ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ کوئی برا کہے گا اس کی جو ہے اللہ کے رسول تمام کی لعنت، اس کے فرضی اور نفلی بات قبول نہیں ہے۔ تو آج ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، اور ان کے القابات بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ سید النساء العالمین، سید النساء اہل الجنہ، زہرا، بطول، طاہرہ، مطہرہ، راضیہ، مرضیہ، زاکیہ، یہ سارے ان کے جو ہے القابات تھے۔ پھر ہم نے ان کے بچپن کے ذکر کیا تھا، سن بلوغت، ہجرت اور شادی کے بارے میں۔ تو آج ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہیں کہ ہم نے شادی اور ان کا جو گھر آپ گھر سے کچھ فاصلے پر تھا، اور حضرت سلمان بن فارسی رضی اللہ تعالیٰ اونٹ کی مہار پکڑ لے کے گئے تھے، اور ساتھ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں آتا ہے، ایک ہے ام رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت میں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے کوئی ساتھ گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم ذکر کرتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے گھر میں، اور اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے جایا کرتے تھے، یہاں تک کسی مہم پر بھی جاتے مدینہ سے باہر تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتے، اور واپسی میں سب سے پہلے اپنی بیٹی سے جو ہے وہ ملاقات فرماتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب شادی ہو گئی تو اگلے روز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر ایک برتن میں پانی منگواتے ہیں،
اور اپنے دونوں ہاتھ مبارک اس میں بھگو دیتے ہیں اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں. وہ اس میں سے جو پانی کے چھینٹے ہیں ان کے سینے پر اور بازو پر فرماتے ہیں، ان کے باقی جسم پر. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا. وہ شرماتی ہوئی آئیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیار فرمایا اور اس کے جسم پر وہ پانی کے جو ہے وہ چھینٹے پر. ساتھ یہ فرمایا کہ بیٹی تمہارا گھر میرے گھر سے کچھ فاصلے پر ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا گھر میرے گھر کے قریب ہو تاکہ ہر وقت تم میری یعنی کہ آنکھوں کے سامنے رہو اور میں جب بھی ملنا چاہوں آسانی سے آ سکوں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں ایک جو ہے تجویز عطا فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حادثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ یہ انصاری صحابی تھے، وہ بڑے متبول تھے اور ان کے بہت سارے گھر تھے مدینہ میں، اور اس سے پہلے بھی وہ بہت سارے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہاجرین کے لیے دے چکے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہا بیٹی میں پہلے ہی اس سے کئی گھر لے چکا ہوں، اب مجھے یہ کہنے سے شرم آتی ہے. بات آئی گئی ہو گئی، لیکن وہ بات کسی طرح ہوتے ہواتے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تک پہنچ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اپنے گھر کے قریب لانا چاہتے ہیں، تو میرے پاس تو گھر ہے. تو فوراً پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ کے گھر کے قریب آ جائے، تو میرا گھر بالکل آپ کے گھر کے متصل ہے، قریب ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ لے لیجئے، اپنی بیٹی کو دے دیجئے. خدا کی قسم میرا جو کچھ ہے، میرا مال، میری جان، ہر چیز جو آپ اور آپ کی ذات مبارکہ استعمال کرے گی وہ اس سے کہیں جگہ بہتر ہے کہ اسے میں استعمال کروں. ذرا دیکھیے، یہی وہ تصور ہے اور یہی وہ سوچ ہے جو مسلمانوں کو دل و دماغ میں ہونی چاہیے کہ ہماری جان، ہماری مال، ہمارا اولاد، ہماری ماں باپ، ہماری عزت، ہر چیز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان ہو جانی چاہیے. اور آج کل تو یہ بڑا موضوع بحث ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ 1450 سال سے ہے کہ یہ یہود و نصارہ اور کفار اور تمام لوگوں نے جو ہے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے. کبھی وہ کارٹون بناتے ہیں، کبھی وہ کوئی جو ہے انداز اپناتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے ہم چاہے اعمالوں میں کتنے بھی کمزور ہوں، ہم اسلام سے کتنے ہی دور ہو جائیں، ہم قرآن سے کتنے ہی دور ہو جائیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا ذکر ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، تو مجھ جیسا آپ جیسا ہر گناہ سے گناہگار سے گناہگار انسان جو ہے ہر چیز جو ہے وہ قربان کرنے کے تیار ہو جاتا ہے. اور یہی وہ جذبہ ہے، یہی وہ ہے کہ جو دشمنان اسلام نے بڑی کوشش کی ہے. وہ ٹنکا لگاتے ہیں، وہ ایسا عمل کرتے ہیں، وہ یہ ٹٹولتے ہیں، یہ معلوم کرتے ہیں کہ امت مسلمان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسے ہی قائم ہے، اور انشاءاللہ یہ جہاد والا جذبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انشاءاللہ قیامت تک یوں ہی قائم و دائم رہے گی. اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ سے کام کی کوئی لونڈی تھی ان کے پاس، کوئی کنیز نہیں تھی، اور یہ خود ہی چکی پیستی تھی، اور چکی پیس پر ان کے ہاتھوں پر آبلے پڑ گئے تھے، اور وہ آگ جلا جلا کر چہرے کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو گیا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ کافی جب مال غنیمت آ گیا، اس میں قیدی، کنیز اور یہ لوگ بھی آئے، غلام بھی آئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شاید کو ہمیں کنیز مل جائے، آپ کے کام میں آسانی ہو جائے، آپ کے ہاتھوں پر جو ہے یہ آبلے پڑ گئے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے متغیر ہو گیا ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
گھر پہ موجود نہیں تھے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جاتی ہیں تو واپس آ جاتی، شرم کے مارے زبان سے لفظ ہی نہ نکلا۔ تو پھر حضرت علی سب لے کے جاتے ہیں تو وہ مدعا بیان کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ میرے پاس اس وقت جو ہے اہل صفہ جو ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ہر چیز تج کر دی ہے، اپنے گھر بار چھوڑ دیے ہیں اور دین کے لیے یہاں جو ہے صبح شام رہتے ہیں، میں ان کے جو ہے لوازمات پورے کروں گا، جب تک وہ نہ کر لوں میں آپ کو کوئی لونڈی نہیں دے سکتا۔ ایک اور روایت ہے جو بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ نے کہا تو وہ جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں تھے، اور انہوں نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا جو ہے اپنا مدعا وہ بیان فرما دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری بات بتلا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ گھر تشریف لے جاتے ہیں، یہ رات کا وقت ہو چکا تھا اور حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ لیٹ چکے تھے۔ حضرت فاطمہ نے فرماتی ہے کہ میں نے اٹھنا چاہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ بیٹھے رہیے، لیٹے رہیے، اور ہمارے درمیان میں آ کر بیٹھ آپ صلی تشریف فرما ہوئے، اور میں نے آپ کے پاؤں مبارک کی جو ٹھنڈک ہے اپنے سینے میں محسوس کی۔ کہا کہ بیٹی مجھے معلوم پڑا ہے کہ آپ تشریف لائی تھی، لیکن کیا میں تمہیں اس لونڈی اس سے زیادہ بھی بہتر کوئی عمل نہ آپ کو بتلا دوں؟ بیٹی رات کو سونے سے پہلے جو ہے 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار اللہ کے اوپر لیا کرو، یہ ان تمام چیزوں سے جو ہے بہت بڑھ کر ہے۔ اور ذرا تصور کیجئے، اور اسی طرح بالکل یہ تصویر کا ذکر آ گیا تو میرے ذہن میں آ گیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ 5 میں تھے جو اسلام لانے والے تھے، 5ویں شخص تھے یہ، اور یہ بہت غریب تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو غریب غربا ہیں، یہ جو امیر لوگ ہیں یہ اللہ کی راہ پہ خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اور یہ حج کرتے ہیں، اور یہ مختلف لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ذر میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ تم اجر و ثواب میں ان سب سے بڑھ جاؤ گے؟ فرمایا کہ نماز کے بعد 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تم اجر و ثواب میں جو لاکھوں کروڑوں لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں اس سے بڑھ جاؤ گے۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ اللہ کے رسول اگر وہ لوگ بھی یہ کر لیں تو آپ سے فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ تو ٹھیک ہے، اور یہ اس کا جو اجر و ثواب ہے، اور ہم سب لوگ جو ہے نماز کے بعد یہ تسبیحات کرتے ہیں، ضرور کرنی چاہیے، سلام پھینک کر فوراً جو ہے مصلی کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ تسبیحات جو ہے اس کا خاص طور پر جو ہے یہ کرنے کے بعد پھر ساتھ پڑھنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو پھر وہ اجر و ثواب ملتا ہے جو آپ میرے تصور میں نہیں آ سکتا۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ گھر تشریف لے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اون کی کھال کا لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور اس پر بھی 13 پیوند ہے۔ یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ چکی پیس رہی ہے اور زبان پر اللہ کا ورد ہے، تسبیحات ہیں، ذکر ہے، حمد و ثنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ فاطمہ یہ جو دنیا کی تکالیف ہیں ان کا صبر سے جو ہے سامنا کر، اور آخرت کی جو دائمی مسرت ہے اس کا انتظار کر،
اللہ تمہیں بہترین اجر دے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لیا ہوا اور چکی پیس رہی ہیں اور زبان پر اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، یہ ہے جو اللہ کے بندے یا بندیاں ہوتی ہیں، وہ ہر وقت کوئی بھی کام کرتا ہو انسان، کپڑے سی رہا ہے، روٹی پکا رہا ہے، بیٹھا ہے، دفتر کا کام ہے، کوئی لکھنے کا جائے، تو زبان تو آپ کی فارغ ہے نا، تو اس زبان پر اللہ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام ہونا چاہیے۔ اپنی زبانوں کو جو ہر وقت اس سے تر رکھتا ہے، پھر جو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے وہ آپ اور میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور اسی طرح بنو سلیم کا ایک ضعیف آدمی، بڑا آدمی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، ایمان لانے کے لیے آیا تھا۔ انہوں نے جب بیعت کر لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا حالات ہیں تمہارے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بنو سلیم کے جو 3000 لوگ ہیں سب سے زیادہ فقیر ہوں، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ تشریف فرما تھے، کہا کہ کون ہے کوئی اس کی مدد کرے؟ تو حضرت ابو عبادہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا سب سے جو بہترین اونٹ ہے، یہ میں اپنے بھائی کو تحفۃً دینا چاہتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول فرمایا کہ کون ہے اس کی جو سر ننگا ہے اسے ڈھانپ لیا جائے۔ یہ بھی سنت ہے، اپنا سر ہر وقت جو ہے وہ ڈھانپے رکھنا چاہیے، اور یہاں تک کہ نماز میں خاص طور پر ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں یہ فرض نہیں ہے لیکن تقاضا یہی ہے کہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کیا کرتی ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے نا، سر عورت کو دیکھو تم 100%، وہ شہر کی عورت ہو، وہ دیہات کی ہو، وہ ان پڑھ ہو، وہ جاہل ہو، وہ پڑھی لکھی ہو، فوراً اذان کے بعد دوپٹہ سر پہ لے لینا، بڑی اچھی بات ہے، لینا چاہیے۔ اور جو ہی اذان ختم ہوئی تھلے چل بھائی، یہ دوپٹہ ہمارا اتنی دیر کے لیے سر پہ آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی عورت کا ایک بال بھی کسی نامحرم کو دیکھ لے تو اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے، اور ہم بن سمر کر ننگے بال اور ایسے ایسے لباس زیبتن کر کے بازاروں میں گھومتے ہیں، کوئی شرم و حیا نام کی چیز ہی نہیں بچی۔ اور ہمارے جو ساتھ ہوتے ہیں، کوئی یا بھائی ہوگا، بیٹا ہوگا، خاوند ہوگا یا باپ ہوگا، ان کی غیرت تو مر چکی ہے۔ اور خاوند ہوگا تو بڑے فخر سے کہے گا تاری بھابی ہے، لعنت ہو تمہاری شکل پر، ایسی بات مر چکی ہے یہ غیرت۔ شادی بیاہ کے موقع ہو، کسی عورت کسی لڑکی کے سر پر دوپٹہ تو بہت دور کی چیز ہے۔ ایسی خوشبوئیں لگائی ہوتی ہیں، ایسے زیورات زیبتن کیے ہوتے ہیں، اس کی جھنکار جو ہے وہ بھی کوئی نہ سن سکے۔ اور عورت تو ہے ہی مستورات میں رہنے والی چیز، پردوں میں رہنے والی چیز، یہاں تک کہ یہ اگر امام کے پیچھے ہے تو یہ اللہ اکبر سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتی زبان سے، اپنے ہاتھ پہ یوں ہاتھ مارے گی۔ اتنا اسلام میں کہ اس کی زبان سے آواز بھی نکلے نہیں نکلنی چاہیے، کوئی مرد نامحرم نہیں سننا چاہیے۔ اور یہاں تک کہا کہ پردے کے پیچھے سے بھی اگر کوئی آواز دیتے ہو تو کھنک کے آواز دو، اس میں لجاجت اور پیار و محبت والی بات نہیں ہونی چاہیے تاکہ باہر کھڑے ہونے والا جو ہے اس کا غلط مطلب لے جائے۔ ذرا تصور کیجئے، اسلام نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو ہے، یہ میں نے ضمن یہ بات آ گئی، میں تو کہا کہ اس کے سر پر
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اپنے جو امامہ تھا اس کے سر پر رکھ دیا. اب فرمایا کہ اسے کھانا کون کھلائے گا؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ساتھ لیا اور مختلف گھروں میں گئے. آخر وہاں گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کو، تو پھر اس گھر میں لے گئے جہاں ہر ایک کو کھانا بھی ملتا تھا، اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. وہاں گئے تو پوچھا کہ یہ مہمان ہے بنو سلیم کا، گھر میں کچھ ہو، یہ بھوکا ایسے کھانا کھلانا ہے. کہا کہ سلمان گھر میں تو کچھ نہیں ہے، یہ لو میرا دوپٹہ. جو حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ شمون کا دوپٹہ، میری بائیں بہنی بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، وہ شمون کا دوپٹہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ یہ فلاں یہودی کے پاس چلے جاؤ، اسے کہو اس کے عوض مجھے کچھ جو دے دو تاکہ میں اس کا آٹا بنا کر اس کو کھانا کھلا دوں. اب وہ جب وہ یہودی کے پاس جاتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا کہ یہ دوپٹہ آج سلم کی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تو خدا کی قسم وہ یہودی وہ دوپٹہ ہاتھ میں پکڑا اور زارو گزار رونے لگا. اس نے کہا خدا کی قسم ہماری کتاب تورات میں یہی لکھا ہے. ذرا تصور کیجئے، یہ ہے وہ چیز. اس نے وہ دوپٹہ بڑی عزت کے ساتھ واپس کر دیا کہ یہ جا کر میری طرف سے ہدیہ کر دو، اور کچھ جو دیے، اور اس نے اسی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا. وہ مسلمان ہو گیا. اور حضرت سلمان فارسی وہ جو بھی تھا وہ لایا. اما فاطمہ نے اس کے جو ہے آٹا بنایا، کھانا اس کی روٹیاں بنائی، سالن بنایا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ آپ کچھ روٹیاں رکھ لو، آپ خود 2 دن سے بھوکے ہو. کہا کہ نہیں، جو چیز صدقہ کر دی وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. اور وہ روٹیاں لے کر مسجد نبی میں تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے اس مہمان کو وہ کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. اور ایک اور روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ ایک دفعہ 2-3 دن سے بھوکے تھے کہ حضرت علی وہ کچھ لائے، جو انہوں نے آٹا بنایا، بچوں کو بھی کھلایا، خود بھی کھائی، اور ایک روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر مسجد نبی تشریف لے جاتی ہیں. اور وہ ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن سے بھوکے تھے، آج کچھ جو مجھے ملے میں نے وہ اس کا آٹا بنایا، کچھ اپنے بچوں کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، تو میں نے چاہا یہ آپ کو بھی کچھ کھلا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی کا ٹکڑا نوش فرمایا اور فرمایا کہ بیٹی آج 4تھا روز ہے کہ یہ نوالا پہلا میرے منہ میں گیا. آج ہم ہیں، خدا کی قسم غریب سے غریب گھر بھی دیکھ لو، اس کے گھر میں بھی 1-2 دن کا تو کھانا ضرور ہوتا ہے، جسے ہم غریب کہتے ہیں. اس کے گھر میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور وہ خاتون جنت 3 دن سے بھوکی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بیٹی 4 دن سے اس منہ میں کچھ نہیں گیا. اور ہم ہیں کہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہوتا ہے، کھاتے ہیں، ڈکار مارتے ہیں، اور اللہ رسول کی تمام تعلیمات کو پس پش ڈال دیتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں، ہم آپ صلی اللہ کی ناموس پر قربان ہونے کے تیار ہیں، خاک تیار ہونے تیار ہم. یہ جھوٹ ہے، یہ منافقت ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جب ہماری زندگی کا ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہیں ہوگا تو یاد رکھیے
کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہیں ہو سکتے، ہم اللہ کے خلیفہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے جو احکامات فرمائے ہیں قرآن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ہم ان کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے تو یقین جانیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم منافقت کر رہے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ گھر میں 2-3 روز سے کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ کے گھر میں کسی یہودی کا جا کر کنواں وہ چلاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ذرا تصور کر لیجئے، اور وہ اس افزانے میں کچھ کلو جو ہے وہ جو دیتا ہے اور وہ لا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیتے ہیں۔ وہ آٹا پیستی ہیں، کھانا بناتی ہیں کہ اسی اثنا میں جو ہے ایک مسکین دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، صدا لگاتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے اللہ کے نام پر دو۔ وہ سارا کھانا بنایا اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے دوبارہ کھانا بناتی ہیں اور اسی اثنا میں ایک یتیم صدا لگا دیتا ہے کہ اللہ کے نام پر، وہ سارا کھانا اٹھا کر اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ تیسری بار کھانا بنتا ہے تو ایک مشرک قیدی جو ہے وہ صدا لگا دیتا ہے تو سارا کھانا اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ سورہ رات میں جو ہے جو 84 قرآن کی ایک آیت اس کا نزول ہوتا ہے۔ یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم ہو جاتے ہیں نا تو پھر اللہ بھی ہمارا بڑے قریب ہو کر سنتا ہے، اور وہ آیت کا نزول ہوا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ اکبر، کہ یہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں اور خود بھوکے رہتے ہیں، ساری رات بھوکے رہے، اور صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کا نزول ہوا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ پھر اللہ آسمانوں سے آیتوں کا نزول کرتا ہے، اور اسی طرح غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی اور پیشانی مبارک بھی زخمی ہوئی، لہو لہان ہو گیا چہرہ مبارک۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا اور یہ دوڑی دوڑی آئیں اور خون بڑا تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اپنا ایک روایت میں آیا تھا کہ چٹائی کو آگ لگائی، اس کی راکھ بنائی، ایک میں کہ اپنے دوپٹے کو آگ لگائی، اس کا جو ہے راکھ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں چہرے مبارک پر لگایا تو وہ خون بند ہو گیا۔ ذرا تصور کیجئے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی ایک دفعہ ابو جہل کی بیٹی جس کا نام غورہ تھا اس سے شادی کرنا چاہی کیونکہ اس کا رشتہ آیا تھا، اور بنو ہشام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیغام بھیجا کہ ہم اپنی بیٹی غورہ کا حضرت علی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ مجھ تک بھی بنو ہشام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہے وہ اس کے رشتے کا پیغام بھیجا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ حضرت علی اس سے شادی کریں، اگر شادی کرنی ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے کر اس سے شادی کر لیں۔ یہ ہے محبت کا تقاضا بیسیکلی۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اسے دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرنا چاہتا، لیکن خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی
اور دشمن خدا کی بیٹی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 11 ہجری میں رمضان المبارک میں 3 رمضان المبارک کو وفات پائی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو آپ نے کچھ کان میں فرمایا تو وہ رونے لگ گئیں۔ جب دوبارہ کان میں فرمایا تو مسکرانے لگیں۔ یہ روایت میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایتیں موجود ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ فاطمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کیا فرمایا تھا کہ آپ رونے لگ گئیں؟ اور پھر کوئی اشارت فرمایا تو آپ ہنسنے لگیں۔ فرمایا کہ پہلی بار فرمایا کہ بیٹی، ہر دفعہ جبرائیل السلام مجھے دورہ قرآن کراتے تھے 1 بار، اور اس دفعہ کروایا ہے 2 بار، اور مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے میرے رب نے اپنی ملاقات کے لیے بلا لیا ہے اور میرا آخری وقت ہے، تو میں رونے لگی۔ اور پھر فرمایا کہ میری اہل بیت میں تم سب سے پہلے ہوگی جو مجھ تک آؤ گی، اور میں چاہتا ہوں کہ اور پھر میں مسکرا دی۔ اور یہ جس دن انہوں نے حضرت فاطمہ نے فوت ہونا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں جب گھر آیا تو ان کی طبیعت بڑی خراب تھی، تو یہ چکی پیس رہی تھی، آنکھوں سے آنسو روا تھے، تو وہ نماز پڑھنے چلے گئے۔ واپس آئے تو انہیں انہی ہاتھ میں پایا، انہوں نے آٹا بنایا، روٹی بنائی، اور پھر حضرت علی ان بچوں کے کپڑے دھوئے۔ حضرت علی فرمایا کہ فاطمہ، آج سے پہلے میں نے 2 تمہیں کام اکٹھے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو فرمایا کہ مجھے رات خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا تھا بیٹا میں تمہارا بڑا بے تابی سے انتظار کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بھی جان نکلتی جاتی ہے آپ سے ملاقات کے لیے، تو مجھے معلوم پڑ گیا ہے کہ آج میرا اس دنیا میں آخری وقت ہے، اس لیے آج میں نے کھانا بھی بنا دیا تھوڑا زیادہ، تاکہ کل جب میں نہیں ہوں گی تو آپ میرے بچوں کو کھانا تو کھلا دیں گے، اور میں نے آج آپ کے کپڑے دھو دیے ہیں، کل نہ جانے آپ کے کپڑے کون دھوئے۔ اور اسی میں اسماء بنت وہ تشریف لاتی ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی فرمایا کہ اسماء میرے بیٹوں کو کھانا کھلا دو، اور انہوں نے وہ کھانا نہ کھایا کہ میں اپنی والدہ ماجدہ کے ہاتھ سے کھانا کھائیں گے، تو حضرت فاطمہ انہوں نے ساتھ ہی روزہ مبارک تھا وہاں بھیج دیا۔ وہ بچے دونوں کھیل کے واپس پہنچ گئے، اور اس وقت حضرت فاطمہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو چکی تھی، اور انہوں نے ضد کی اپنی والدہ سے ملنے کی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اشارے سے حضرت نے کہا کہ میرے بچوں کو آنے دو۔ وہ آئے، انہیں سینے سے لگایا، امت کے گناہ گاروں کے لیے دعا فرمائی، اپنے بچوں کے لیے دعا فرمائی، اور اسی اثناء میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اور ساتھ یہ فرمایا، اس سے پہلے وصیت کی 2 روایتیں ہیں۔ اسماء بنت عمیر رضی فرمایا کہ اسماء جب میں مر جاؤں تو اپنے خاوند اور میرے خاوند کو کہنا مجھے غسل دے۔ اسماء کے خاوند پتہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج ہم ایسی کہانیاں کہ جی انہوں نے حضرت عمر کو حضرت عمر کو بھی جنازے پر نہیں بلایا، بیسیکلی بات یہ تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ کہا تھا کہ میرا جنازہ رات کو لے کے جانا تاکہ کوئی نہ دیکھے۔ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت اسماء کیونکہ یہ حبشہ گئی ہوئی تھی، اور کہا کہ حبشہ میں ایک رواج تھا کہ وہ قبر میت کے اوپر لکڑیاں ڈال کے ایک وہ کپڑا ڈال دیتے تھے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ خیال تھا کہ کوئی میری میت کو دیکھ کر یہ اندازہ نہ لگائے کہ لمبی ہے، چھوٹی ہے، موٹی ہے، کیسی بھی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ مرنے کے بعد بھی پردے کا اہتمام ہے، اور آج ہم زندہ پھرتے ہیں، زندہ لاشیں میں کہوں گا جو بازاروں میں پھرتی ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، انہیں ذرا احساس نہیں ہے۔ کبھی انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ سیرت کا مطالعہ کیا ہوتا تو خدا کی قسم یہ ماحول نہ ہوتا۔ اپنے مرنے کے بعد بھی کہا کہ اوپر کپڑا ڈال کر لے کے جانا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ ذرا تصور کیجئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اماں مجھے پانی رکھو، میں غسل کروں۔ غسل کیا، کپڑے پہنے، اور قبلہ رخ موڑ کر جو ہے ان کی روح پرواز کر گئی۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے سورہ احزاب میں ہے، جسے ہم آیت تطہیر بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا ترجمہ غور سے سنیے گا کہ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح